السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا سلسلہ بھی پچھلی آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے جن میں جنگ احد سے ریلیٹڈ بات کی جا رہی ہے۔ تو 166 آیت میں کہا گیا کہ اور تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچی جس دن دو جماعتیں ملیں جنگ احد میں، دو لشکر آپس میں ٹکرائے، تو اس جنگ میں جو ٹکراؤ ہوا، اس ٹکراؤ سے جو بھی نقصان ہوا وہ اللہ کے قانون کی روح سے ہوا۔ تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، تمہیں نقصان ہوا، شکست ہوئی، تمہارے لوگ قتل ہوئے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ ایسا کچھ کیوں ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمہارے اپنے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، تمہاری اپنی مسٹیک تھی، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور دوسری اس کی ایک اور ریزن یہ بتا رہا ہے کہ اس لیے بھی ہوا تاکہ اللہ کا قانون مکافات عمل مومنین کو معلوم کر لے، مومنین اور منافقین الگ الگ ہو جائیں۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کی جماعت میں ایسے لوگ ہوں جن کو آپ اپنا سمجھ رہے ہوں اور وہ اندر سے آپ کے خلاف ہوں، آپ کے مخالف ہوں، آپ کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہوں، تو اس سے نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہاری صفوں میں جو منافقین جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ بڑے تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے ساتھ جئیں گے مریں گے، تو اب جب میدان جنگ ہے تو ان کا پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہیں یا سچے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ اس لیے بھی ہوا تاکہ وہ منافق معلوم ہو جائیں، مومنین اور منافقین الگ الگ ہو جائیں، تاکہ مومنین جو ہیں وہ پھر اپنے قوت بازو کے اوپر لڑیں۔ کم از کم یہ تو نہ ہو کہ ان کے اندر بھی کوئی منافق ہیں جس سے وہ مار کھا جائیں۔ کہتا ہے اس وجہ سے ہوا۔ اب یہ جو چیز ہے اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ کے قانون مکافات کی روح سے ہوا۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کے اوپر آج کا لیکچر ہے وہ ہے 167۔ کہہ رہا ہے کہ اس لیے بھی یہ کچھ ہوا، یہ جو جنگ احد میں تمہیں شکست ہوئی اللہ کے قانون مکافات کی روح سے، تمہاری مسٹیک سے۔ کہتا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، پھر اسی بات کو کلیئر کر رہا ہے، پھر واضح کر رہا ہے، اور تاکہ وہ اللہ کا قانون مکافات ان لوگوں کو ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت کی۔ کہتا ہے یہ اس وجہ سے بھی یہ جنگ ہونا ضروری تھی۔ اچھا ہوا کہ ان کی منافقت ظاہر ہو گئی، ورنہ تم تو یہی سمجھتے کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اس سے تمہیں بہت زیادہ نقصان ہو جانا تھا۔ ابھی تو تھوڑا ہوا ہے، جب یہ لوگ تم سے نکل جائیں گے، وقتی تمہیں تکلیف پہنچ گئی، ٹھیک ہے پہنچ گئی، لیکن تم آئندہ کے لیے سنبھل جاؤ گے۔ کم از کم یہ تو اطمینان ہوگا کہ اب تمہاری جماعت کے اندر کوئی منافق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نئے نئے مدینہ گئے تھے نا۔ مکہ میں کوئی منافقت نہیں تھی، مدینہ میں تھی، وہاں پر جیوز تھے، ان کے خیر خواہ قبیلے تھے، ان میں سے کچھ لوگ آئے، ان میں شامل ہوئے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ اس جنگ میں ٹھیک ہے تمہیں شکست ہوئی، لیکن ایک فائدہ بھی ہوا کہ دشمن منافقین ظاہر ہو گئے، جنہوں نے منافقت کی وہ سامنے آ گئے اور تم سے الگ ہو گئے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان منافقین سے کہا گیا۔ کیا چیز کہی گئی؟ کہہ رہا ہے کہ
تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، یعنی بتائیے رہا ہے کہ کیا چیز کہی گی جس پر وہ علیحدہ ہو کے بالکل واضح اور سامنے ہو کے آگے کہ یہ منافق ہے؟ تو کیا چیز کہی گئی تھی ان کو جس پہ وہ علیحدہ ہوئے ہیں اور ظاہر ہو گئے؟ ان سے یہ کہا گیا کہ تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے فلاحی نظام کو قائم کرنے کے لیے دشمن سے جنگ کرو، یہ کچھ کہا گیا تھا ان سے۔ اس پر وہ واضح ہوئے ہیں۔ پہلے تو وہ چھپے ہوئے تھے، تمہاری صفوں میں گھسے ہوئے تھے، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ آؤ کم آن اینڈ فائٹ ود اینیمی، تو اس وقت پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں لڑیں گے، بہانے بنانے لگے۔ ہم سے کون سا پوچھا تھا تم نے کہ جنگ لڑنی ہے؟ ہم سے کون سا مشورہ کیا تھا؟ یہ تو مناسب جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو مناسب موقع ہی نہیں ہے جنگ لڑنے کا۔ یعنی بہانے تھے نا ان کے، پتہ نہیں کس طرح کتنے بہانے بنائے انہوں نے۔ تو اس طرح سے وہ اوپن ہو گئے۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ آؤ اللہ کے فلاحی نظام کو قائم کرنے کے لیے دشمن سے جنگ کرو، اور دوسری بات کیا کہی گئی؟ ایک بات تو یہ، دوسرا ان کو یہ کہا گیا کہ اودفعوا، یا تم دفاع کرو۔ یعنی دو چیزیں کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ ایک تو یہ کہا گیا نا کہ آؤ دشمن کے خلاف جنگ کرو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ اودفعوا، یا تم دفاع کرو، یعنی دشمن کی جارحیت کے خلاف تم کم از کم اللہ کے نظام کا دفاع تو کرو۔ دونوں میں سے کچھ تو کرو۔ تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے کیا کہا منافقین نے؟ اب قرآن کریم ان کا قول بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ منافقین نے۔ کیا کہا؟ آگے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں قتال یعنی لڑائی کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارا اتباع کرتے، ہم ضرور تمہاری پیروی میں دشمن سے لڑتے۔ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، ہمیں تو تم نے بتایا ہی نہیں، ہم سے تو تم نے کوئی پوچھا ہی نہیں، مشورہ ہی نہیں کیا۔ وہی بہانے، یہ کوئی وقت ہے لڑنے کا، یہ کوئی جگہ ہے لڑنے کی، یہ اتنے بھاری تعداد میں دشمن آئے ہیں، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اس طرح کی وہ باتیں بنا رہے تھے۔ تو قرآن کریم نے ان کا یہ جواب بتایا کہ آگے سے جواب کیا دیا انہوں نے، منافقین نے، کہ اگر ہمیں اس لڑائی کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ مل کر دشمن سے لڑتے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں، ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی، یہاں پر یہ بتا رہا ہے، ان کی کیفیت بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، ایمان کے قریب نہیں تھے، کفر کے قریب تھے، کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، جو کچھ کہا جا رہا تھا اس کا انکار کر رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا کہ وقت ہے اللہ کے نظام جو صرف تمہاری فلاح کے لیے، اس میں اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری فلاح کے لیے ایک نظام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم کھڑے ہیں، آؤ تم ہمارا ساتھ دو، جو اس نظام کو قائم نہیں ہونے دے رہے ان کی جارحیت کے خلاف آؤ لڑو، یا کم از کم اس نظام کو اسٹیبلش کرنے میں یا اسٹیبل کرنے میں دفاع کرو۔
نظام کا دفاع تو کرو۔ تو آگے سے وہ یہ بہانے لگا رہے تھے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں۔ تو کہتا ہے کہ علم تھا ان کو، جانتے تھے وہ، لیکن ان کی کیفیت، ان کی دلی کیفیت یہ تھی کہ وہ ایمان کے نہیں کفر کے زیادہ قریب تھے، اس لیے انہوں نے جنگ سے جی چرایا، بہانہ بنایا اور میدان جنگ سے باہر آ گئے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ منافقین پہچانے گئے، مومنین اور منافقین الگ الگ ہو گئے۔ یہ ہے جماعت صحابہ اکرام کی اللہ تعالیٰ نے جو شہادات دی ہیں، تو علیحدہ کرتا ہے، منافقین کو ان کی جماعت سے علیحدہ رکھتا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ جب یہ علیحدہ ہوئے، ان سے بہانہ بنایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ورنہ ہم لڑتے، ہمیں تو علم ہی نہیں۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے منافقین، یقولون بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ اب یہ دیکھیں منافقین کی جو کنڈیشن ہے، قرآن کریم اس کو واضح کر رہا ہے کہ ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ کہتا ہے منہ کے اوپر کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، تمہارے ساتھ جئیں گے مریں گے، لیکن جب وہ مشکل گھڑی آتی ہے، مقابلے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، بہانے بنا کر میدان جنگ سے پلٹ جاتے ہیں۔ تو جو ان کے دلوں میں ہے، دلوں میں کیا ہے؟ کفر ہے، عداوت ہے، اللہ کے نظام سے دشمنی ہے، اس کو تو وہ چھپاتے ہیں۔ منہ سے کہتے ہیں ہم مومنین ہیں، مومنین کے ساتھ ہیں، تو جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، جو کچھ ان کی زبانوں پر ہوتا ہے، وہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ دلوں میں تو وہ عداوت ہے، بغض ہے، کفر ہے، منافقت ہے، ایمان نہیں ہے، خلوص نہیں ہے۔ تو آگے پھر اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اپنے یہ جو دلوں کی اندر جو تمہاری چھپائی ہوئی منافقت ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ اللہ کا قانون مکافات اس طرح تمہیں ظاہر کر کے چھوڑے گا، جیسے اس جنگ احد میں تمہیں ظاہر کر کے چھوڑا، کہ تم خود اپنی باتوں سے پہچانے گئے، اپنے عمل سے پہچانے گئے، کہ جب لڑائی کا وقت آیا تو بہانے بنا کے تم میدان جنگ چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے، اور یہ کہا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ تم دلوں میں کفر اور منافقت چھپاتے ہو، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کی خبر نہیں ہے اللہ کو؟ کہہ رہا ہے واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ اس منافقت کو خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔ اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کا قانون مکافات عمل نظر رکھے ہوئے تم پر، تمہاری ایک ایک نیت پر، تمہارے ایک ایک ارادہ اور عمل پر، تمہاری ایک ایک حرکت پر اس کی نظر ہے۔ تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے کوئی بات چھپائی ہے تو تم وہ یہ ہو کہ تم اس کو چھپا لو اور ظاہر نہ ہونے دو۔ کہتا ہے وہ تو تمہارے عمل سے ظاہر ہو کر رہے گی، ہم نے قانون ہی ایسا بنایا ہے۔ جو ہی تم بولو گے، ظاہر کرو گے، کوئی عمل کرو گے، تو جو کچھ بولا ہوگا اور جو کچھ تم نے کیا ہوگا وہ تو انہی سے ظاہر ہو جائے گا، تمہاری باڈی لینگویج سے، تمہارے عمل سے ظاہر ہو جائے گا کہ تمہارے اندر کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا قانون مکافات، کہ جو ہی کوئی عمل کرو گے وہ تمہارے غلط عمل کا نتیجہ مرتب کر کے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ تو تم جو کچھ بھی چھپانا چاہتے ہو چھپاؤ، اللہ کا قانون مکافات اس کو ظاہر کر کے چھوڑے گا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔